آج ہم ایک ایسے ملک کی بات کریں گے جہاں کے لوگ پاکستانیوں کے لیے جان دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے بارے میں آج بھی کئی لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایشیا میں ہے یا یورپ میں۔ دنیا میں لوگ الگ الگ طریقے سے مساج لیتے ہیں، لیکن یہاں پر کروڈ آئل سے نہایا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پر پچھلے 4000 سالوں سے آگ جل رہی ہے۔ تو تھمبنیل سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جی ہاں، آج ہم بات کریں گے آذربائیجان کی۔ تو ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسی لیے اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ آذربائیجان جنوب میں مشرق، یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں روس، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں آرمینیا اور جنوب میں ایران سے ملتی ہیں۔ آذربائیجان کی مشرقی سرحد بحیرہ کیسپیئن کے ساتھ ہے۔ باکو کیپٹل سٹی ہے جو بحیرہ کیسپیئن کے ساحل پر واقع ہے۔ باکو اپنے بے باک طرز زندگی کے لیے جانا جاتا ہے، جو عیاشیوں کے معاملے میں یورپ کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے۔ یہاں سڑکوں پر آپ کو شراب اور لڑکیاں ناچتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہاں کی لڑکیاں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہاں جائیں تو پیار والے معاملے سے تھوڑا دور رہیے گا، کیونکہ یہاں کی لڑکیاں کافی فرینڈلی ہوتی ہیں، لیکن ہم جیسے بھولے والے سیدھے سادے لڑکے اس کو پیار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ الگ الگ قسم کی مساج لیتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگ کروڈ آئل سے مساج لیتے ہیں، جو کہ کافی الگ ہے، لیکن یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور سکن بھی صاف ہوتی ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے پوچھی جا رہی ہے بار بار۔ گوبستان نیشنل پارک اپنے قدیم چٹانوں اور مٹی کے آتش فشاں کے لیے جانا جاتا ہے۔ آذربائیجان دنیا کے تقریباً نصف مٹی کے آتش فشاں کا گڑھ ہے۔ آج کے آذربائیجان کا علاقہ پتھر کے زمانے سے آباد ہے۔ قدیم آذربائیجان زرتشت مذہب کا ایک اہم مرکز تھا، اور یہ سائرس عظیم کے تخت کا حصہ بھی تھا۔ یہاں کی سرکاری زبان آذری ہے، جو کہ ایک ترک زبان ہے۔ آذری کے علاوہ اکثر روسی اور انگریزی بھی وسیع پیمانے پر بولی جانے والی زبان ہے۔ آبادی کی اکثریت مسلمان ہے، بنیادی طور پر شیعہ اور اہم سنی اقلیت کے ساتھ۔ نوروز فارسی کا نیا سال ہے، جو مختلف روایتی رسم و رواج کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ زرتشت مذہب کی آج بھی کچھ باقیات یہاں قائم ہیں، اسی وجہ سے یہاں کے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آگ کی پوجا والی کچھ رسم و رواج کرتے ہیں، جیسے کہ آگ سے گزرنا، جو کہ ان کے مطابق یہ سب کچھ کرنے سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ آذربائیجان میں ایک پہاڑ ایسا بھی ہے جہاں 4000 سالوں سے آگ جل رہی ہے۔ بارشیں ہوں یا برف ہو، یہ آگ آج تک نہیں بجھی۔ آذربائیجان کے قلین اپنے پیچیدہ ڈیزائن اور کاریگری کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اور یہاں پر تقریباً ہر گھر میں آپ کو شاندار قلین بچھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہاں پر قلین اتنے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کہ آپ کو یہاں قلینوں کا میوزیم بھی دیکھنے کو مل جائے گا۔ آذربائیجان کے کھانوں میں پلاؤ، انگور کے پتوں میں بھرے ہوئے کباب جیسے پکوان شامل ہیں، اور چائے تو یہاں کے لوگ پانی کی طرح پیتے ہیں، جو اکثر مٹھائی کے ساتھ پی جاتی ہے۔ آذربائیجان کی سرکاری کرنسی ہے منات، جو پاکستانی 163 روپے بنتے ہیں۔ یہاں پر ایک عام انسان کی پر کیپٹا انکم ہے $7641، اور پر کیپٹا انکم کے حساب سے یہ ملک 90 نمبر پر آتا ہے، جبکہ پاکستانی $1461 کے ساتھ دنیا میں 158ویں نمبر پر آتا ہے۔ آذربائیجان کی معیشت تیل اور گیس کی پیداوار پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ سیاہن پائپ لائن، جو BP کے ذریعے چلائی جاتی ہے، یورپ تک کیسپین تیل کی ترسیل کی ایک اہم پائپ لائن ہے۔ ملک مختلف قسم کی فصلیں پیدا کرتا ہے، جیسے کپاس، انگور اور پھل، اور اس کے علاوہ سیاحت ایک بڑھتی ہوئی صنعت ہے، جس میں بحیرہ کیسپیئن کے ساحل، تاریخی مقامات اور باکو میں جدید فن تعمیر جیسے پرکشش مقامات۔ آذربائیجان میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جیسے فٹ بال، شطرنج، جمناسٹک، فارمولا 1، ویٹ لفٹنگ، باکسنگ، جوڈو اور تائیکوانڈو جیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اور آذربائیجان نے 1996 سے ہی اولمپکس گیم میں حصہ لیا اور مختلف کھیلوں میں تمغے بھی جیتے۔
86,600 किलोमीटर के साथ ये दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है और आज़रबाईजान की टोटल आबादी 10,35,04,000 अफराद पर मुश्तमिल है। आज़रबाईजान एक सदारती जमहूरिया है। मौजूदा सदर अल्हाम हैं जो 2003 से ही ओहदे पर हैं। सदारती इंतखाबात हर 7 साल बाद होते हैं। मौजूदा आइन 1995 में अपनाया गया था। बड़ी सियासी जमातों में न्यू आज़रबाईजान पार्टी, मसावात पार्टी और आज़रबाईजान पॉपुलर फ्रंट पार्टी शामिल हैं। आज़रबाईजान मगरबी ममालिक और रूस और ईरान जैसी इलाकाई ताकतों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है। नगोरोस काराबाग के इलाके पर आर्मीनिया के साथ तनाज़ा 1990 की दहाई के अवाइल से एक अहम मसला रहा है। यूरोप में सलामती और ताउन की तंजीम OSCE ने नगोर्नो काराबाग तनाज़ा के लिए सारसी की कोशिशों में शामिल रही है। आज़रबाईजान को अपने इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड के लिए बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना रहा है, जैसे आज़ादिया इजहार और सियासी जबर से मुतल्लिक मसाइल। कुरोन वस्ता के दौर में इस इलाके पर मुख्तलिफ फ़ारसी, अरब और तुर्की ख़ानदानों का कंट्रोल था। आज़रबाईजान 16वीं और 17वीं सदी में सफ़वी ख़ानदान का एक अहम हिस्सा था। 18वीं और 19वीं सदी के अवाइल में ये फ़ारस के कजार ख़ानदान का हिस्सा था। आज़रबाईजान को 19वीं सदी के अवाइल में रूसी सल्तनत ने अपने साथ मिला लिया। आज़रबाईजान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 1918 में कायम हुई, जो मुस्लिम दुनिया की पहली जमहूरी और सेकुलर जमहूरिया बनी। आज़रबाईजान ने 1920 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। फिर इसने 30 अगस्त 1991 को सोवियत यूनियन से दोबारा आज़ादी हासिल की और 30 अगस्त को ही ये अपना इंडिपेंडेंट डे मनाता है। तो ये तो थी वीडियो मुल्क आज़रबाईजान के बारे में, लेकिन इसके अलावा सऊदी अरेबिया बदल रहा है, उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप रशिया के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।